اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ گھر میں بہت پریشان کن صورت حال ہے، دعا کی بھی درخواست ہے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بھی حالات آئے پریشان کن، اور وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ، برگزیدہ، چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے، گناہوں سے معصوم، ان پر پریشانیاں آئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ لے کر گیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیرا، سانس گھٹ رہا، اور وہاں جا کر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچانے والا بھی اللہ، وہ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ڈالنے والا بھی اللہ، اور مصیبتوں سے نکالنے کے لیے کلمات سکھانے والا بھی اللہ۔ اور یونس علیہ السلام کو کلمات سکھائے کہ جب مچھلی نے نگل لیا تو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے کہ دیکھو مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں یہ نہیں سکھایا، وہاں یہ یونس علیہ السلام نے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا اتنا نیک بندہ ہوں، دیکھ کہاں پھنس گیا ہوں مصیبت میں، نکال مجھے، تیرا اتنا نیک بندہ ہوں، یہ نہیں کہا۔ دعا کے کلمات سیکھنے والے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ بار بار پڑھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اس کو مچھلی نے نگل لیا یونس کو، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ نے اس آیت کے بعد فرمایا، یہ کلمات سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد اللہ نے کہا فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو، یونس کو، غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ یعنی معنی کیا ہوا؟ یہ مسلمان ایمان والے بھی یہی کلمے پڑھیں جب مشکل میں پھنس جائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو پھر بھی نجات دیتے رہیں گے قیامت تک۔ اور عجیب بات بتاؤں، اگر ہم مصیبتوں کے وقت میں، آزمائشوں کے وقت میں، بیماریوں میں، نقصانات میں اگر ہم یہ کلمات نہ پڑھیں تو، اگر یہ کلمات نہ پڑھیں تو، قرآن مجید کی آیات پڑھنے لگا اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے کلمات مشکلات میں نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ خوفناک بات ہے، خوفناک ترجمہ ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ مچھلی نے نگل لیا اس کو، وہ ملامت کرنے والا تھا اپنے آپ کو، انی کنت من الظالمین۔
فلولا انه ان كان من المسبحین، اگر وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، فلولا ان كان من المسبحین، اگر وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والا نہ ہوتا. خوفناک ترجمہ، خوفناک جملہ. اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والا نہ ہوتا جو اللہ نے سکھائی تھی، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. میں نے کہا نا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے. اور خطاب بھی کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کو. نبی کو خطاب ہو رہا ہے. کیوں ہم غافل ہو گئے؟ اللہ کے کلمات سکھائے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک صاحب نے کہا روزے کے دوران سخت زکام اور کھانسی کے دوران بلغم اگر کسی جگہ پر نہ تھوکنے کی وجہ سے نگل لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی جیسے نماز کے اندر ہو رہا ہے، تراویح کے اندر وہ بلغم آتا ہے، تھوک بھی نہیں سکتے، تو تراویح کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا. لیکن نماز کے دوران یا اور کام کاج کے دوران، ڈرائیونگ کے دوران بلغم تھوک منہ میں آ جائے تو اندر سے پیدا ہوا ہے، اندر ہی نگل لیا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، ٹوٹے گا بھی نہیں. مکروہ بھی نہیں ہوگا، ٹوٹے گا بھی نہیں. انہوں نے ایک سوال کیا، کیا طالب علم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے سوال ہے کہ کیا طالب علم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بتائے ہیں اور ان میں طالب علم کا ذکر نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصرف ہو گئے، طالب علم کا اس میں نام نہیں. نہ طالب علم کا ذکر ہے، نہ بیوہ کا ذکر ہے، نہ یتیم کا ذکر. پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ طالب علم ان 8 کیٹیگری میں کہیں فٹ ہوتا ہے. انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ اور صدقات فقیروں کے لیے ہے. فقیر کی تعریف قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا، اس لفظ فقیر کی تعریف وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، اور نصاب اس وقت 52.5 تولہ چاندی پاکستان میں اس وقت چاندی کے حساب سے بن رہے ہیں 1,80,000 روپیہ. اس دفعہ بینکوں نے زکوٰۃ کاٹی ہے، 1,79,635 روپے پر زکوٰۃ کاٹی یکم رمضان کو. تو 1,80,000 روپیہ اگر کسی کے پاس بچت نہیں ہے، کسی طالب علم کے پاس، تو وہ مستحق ہے، فقیر ہے. آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ کا طالب علم ہو، چاہے وہ MBBS ڈاکٹر بن رہا ہو، چاہے وہ دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو. تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے مطابق بیوہ بذات خود مصرف نہیں ہے. ہاں، وہ بیوہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، آپ اس کو بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ صاحب نصاب ہے. ہاں، وہ بیوہ ان 8 کیٹیگری میں کہیں فٹ ہوتی ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یتیم ہے، وہ یتیم ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. دیکھیں، یتیم کے پاس 1,80,000 روپیہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہت آسان بات. تو طالب علم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اس نصاب کے مطابق مال کا مالک نہ ہو. اور نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 200 درہم.
200 درہم، اور اس کے چاندی کے بنتے ہیں 612 گرام چاندی. آج کل چونکہ گرام ہوتے ہیں عام طور پر ہم 52.5 تولہ چاندی، وہ 200 درہم کے بنتے ہیں، اور گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی، تو 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی، اس کی قیمت بنے گی اب آج کے حساب سے 1,80,000 روپیہ. اگر وہ طالب علم کے پاس نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایسی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو خود درود سنتے ہیں اور عام دنوں میں ان تک پہنچایا جاتا ہے. نہیں، فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اس مضمون کی ایک اور حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے میرے نزدیک آ کر تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں. یہ حدیث فضائل رمضان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہ والی نہیں. جمعے کے درود شریف کی اور فضیلتیں ہیں، وہ اور ہیں، لیکن یہ جو ہے نا خود سنتے ہیں اور دور سے، وہ ہے کہ جو شخص میرے قریب آ کر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، مستند حدیث. اور اگر دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے بھجواتے ہیں، فرشتے درود پیش کرتے ہیں. اب وہاں علماء نے ایک بحث کی کہ یہ قریب سے کیا مراد ہے، کیا روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے قریب جا کر؟ تو عجیب بات بتانے لگا ہوں. چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ائمہ اربعہ کا، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر جو داخل ہو گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. ہاں، آپ کو مسجد نبوی میں کہیں بھی جگہ ملے، آپ بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، نبی غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا ایمان. اس لیے میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم جب وہ حج کی تربیت میں مدینہ شریف کے فضائل بیان فرماتے تو کئی دفعہ حضرت سے میں نے خود سنا، فرمایا خدا کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، سیاست کی باتیں، غیبتیں، فلاں فلاں نہ کیا کرو. دیکھو نبی، تم درود پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھ کر تم گپے مارتے ہو. یہ الفاظ حضرت کے میں نے سنے اپنے کان سے، وہاں بیٹھ کے گپے مارتے ہو، ایسی جگہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف سن رہے ہیں. تو مسجد نبوی کے اندر جو بندہ چلا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف سنتے ہیں. اب وہاں بیٹھ کر اور ادھر ادھر کی باتیں بندہ کرے گا. ایک سوال یہ کیا کہ اگر امام سلام پھیر دے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے جبکہ اس کی ایک رکعت رہتی ہو، پھر کھڑا ہو جائے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ جی نہیں. اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی، لیکن وہ بھول کر امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اس نے بات چیت نہیں کی، اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا، ابھی اٹھ کے نہیں چلا کہیں، ابھی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کرے، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی امام کے ساتھ تھا. کہتے ہیں سوال کیا بایاں ہاتھ کے استعمال سے کیسے بچا جائے، کچھ کام دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں. یہ سوال کیا ہے نا، بایاں ہاتھ کے استعمال سے کیسے بچا جائے، کچھ کام دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اسلام نے نہیں کہا کہ آپ بائیں ہاتھ سے کوئی کام، دائیں ہاتھ سے ہی کام کریں سارے اور بائیں ہاتھ سے کوئی کام نہ کریں. یہ تو دین کا حکم نہیں ہے، وہ تو صرف کھانے کے بارے میں ہے. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. کھانا نہیں کھانا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ضرور ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. کنگھی کرتے تھے دائیں ہاتھ سے، جوتا پہلے پہننے لگے تو دایاں جوتا، قمیض پہننے لگے تو پہلا دایاں بازو. وہ سنت غیر مؤکدہ.
وہ سنت غیر مؤکدہ. لیکن کھانا دائیں ہاتھ سے یہ سنت مؤکدہ، یہ سنت مؤکدہ، یعنی اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے گا اسے گناہ ہوگا. لیکن باقی چیزیں سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ جس کو کریں ثواب، نہ کریں گناہ نہیں. تو اگر کوئی کام دونوں ہاتھوں سے کرنے والا ہو دونوں ہاتھوں سے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں. ایک صاحب نے کہا کیا صرف رؤوف نام رکھنا اور بولنا کیسا ہے؟ رؤوف، کسی کا نام عبد الرؤوف ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں؟ کسی کا نام جو ہے وہ عبد الرحیم ہے، ہم اس کو رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں. کسی کا نام عبد الحمید ہے تو کیا ہم حمید صاحب کہہ سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح رؤوف بھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند نام ایسے ہیں صفتی نام بھی جو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، اور چند ایک صفتی نام ایسے ہیں جو بغیر الف لام کے آپ اللہ کے علاوہ کے لیے بول سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ بول سکتے ہیں، جیسے رؤوف رحیم. رؤوف اور رحیم، اگر الرؤوف الرحیم ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بول سکتے، اور اگر بغیر الف لام کے رؤوف یا رحیم کہیں تو آپ اللہ کے علاوہ بول سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے بولا الرؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دونوں لفظ بولے، رؤوف رحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو وہاں رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے. تو معلوم ہوا کسی کا نام عبد الرؤوف ہو تو آپ رؤوف صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں، الرؤوف کہہ کر نہیں. کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو آپ رحیم صاحب کہہ کے پکار سکتے ہیں، الرحیم نہیں. اسی طرح الحفیظ، الحفیظ، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہے. عبد الحفیظ، عبد العلیم، کیا اس کو علیم صاحب، حفیظ صاحب کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. 13ویں پارے کا پہلا صفحہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ دونوں لفظ بولے، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کہا کہ مجھے اس عہدے پر مقرر کر دیجیے، مجھے اس عہدے پر مقرر کر دیجیے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے حفیظ علیم کا لفظ بولا، انی حفیظ علیم بغیر الف لام کے. تو معلوم ہوا حفیظ اور علیم بغیر الف لام کے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں. الحفیظ العلیم نہیں کہنا، الف لام خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے. لیکن میں نے بتایا کہ چند نام ایسے ہیں جو آپ الف لام کے بغیر نہیں بول سکتے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. جیسے الرحمن، عبد الرحمن صاحب، عبد الرحمن صاحب، عبداللہ صاحب. تو آپ کسی کو اللہ نہیں کہیں گے، عبداللہ ہی کہنا پڑے گا. عبد الرحمن کو رحمان صاحب نہیں کہہ سکتی، رحمان صرف اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے. عبد الرحمن کو رحمان صاحب نہیں کہنا چاہیے. جی یہی بات، عبد الخالق، عبد الخالق. اب خالق صاحب، عبد الخالق، خالق صاحب پکار سکتے، لیکن خالق اس کو سمجھیں گے نا کہ وہ پیدا کرنے والا وہ ہے. ورنہ علیم، علیم، حفیظ، رؤوف بول سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ 6 سے 10 سال کے بچے کو پہلی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے جبکہ نماز بھی آتی ہو. جی دیکھیے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھی، بس آسان سی بات ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ پہلی صف میں مرد کھڑے ہوں، اس سے پچھلی صف میں بچے کھڑے ہوں، اس سے پچھلی صف میں عورتیں کھڑی ہوں.
تو بڑی آسان سی بات ہے، مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پہلی صف میں بچوں کو نہ کھڑا کریں، مان لیں نبی کی بات کو، مان لیں خدا کے لیے۔ بالغ بچہ ہے 15 سال کا، اس کو اگلی صف میں کھڑا کر لیں، بالغ بچوں کو اگلی صف میں کھڑا کر لیں، وہ بالغ ہے۔ نابالغ بچوں کو دوسری صف یا پیچھے، طریقے سلیقے سے سمجھائیں بچوں کو۔ بعد آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، پیچھے کر دیتے ہیں، نہیں، طریقے سے پیچھے کریں نا، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے کہا ہے، بچوں کو سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بچوں کو ضرور لائیں مسجد میں، ہاں صرف یہ کہ شور کرنے والے ہوں، ابھی ان کی تربیت نہ ہوئی، ابھی عمر کا تقاضا ہے، تو ان بچوں کو نہ لائیں مسجد میں۔ ہاں گھر میں ان کو نماز میں ساتھ شریک کریں، نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں، نماز کے ساتھ دل لگائیں، ٹھیک۔ وہاں دادا نانا کو نا کرفیو نہیں لگانا چاہیے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کی بڑی مصیبت ہے۔ ہم بزرگ لوگ بس ہم لوگ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کرفیو لگا دیتے ہیں، بچے نہیں آنے چاہیے، میری نماز خراب ہوتی ہے۔ ماؤں کو بھی کہتے ہیں، بہوؤں کو ڈانٹتے ہیں، بچے نہیں سنبھالے جاتے، میری نماز خراب کر دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نفل گھر پڑھا کرتے تھے، کبھی نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہاں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، وہ اوپر چڑھ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے، نواسا چڑھا ہوا۔ کبھی وہ نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حسن حسین دونوں نواسے چھوٹے، وہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹانگوں کو چوڑا کر دیتے، نواسا آرام سے گزر جائے۔ ہمارے ساتھ کوئی کر کے تو دیکھے، ہمارا نواسا کر کے تو دیکھے کوئی ہمارے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کیسے قریب کیا نماز میں، کیسے قریب کیا نماز میں۔ آپ نانا دادا نماز پڑھیے، بچوں کو قریب کیجیے، بچے شرارتیں کریں، ابھی شرارتوں کی عمر ہے، جب سمجھ آ جائے گی پھر نہیں چڑھیں گے نا، پھر نہیں چڑھیں گے اوپر۔ تو نانا دادا نماز پڑھتے ہوئے گھر میں کرفیو نہ لگائیں، مسجد میں ایسے بچے لائیں جو دوسرے نمازیوں کی نماز خراب نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا کیا زیر تعمیر مدرسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، آپ کو میں نے بتایا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں، ان 8 کے 8 مصرف کا ترجمہ غور سے پڑھیں، اس میں انسان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جہاں انسان مالک نہیں بنے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے مسجد میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کہ مسجد وقف ہوتی، مسجد کی تعمیر بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کر سکتے، مدرسے کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا انسان مالک نہیں بنے گا۔ اس کے لیے علماء سے پوچھیے پھر کیا کرنا ہوگا، علماء طریقہ بتائیں گے اس کو کہ کس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے کہ آپ، اسی لیے ہسپتال میں زکوٰۃ کا پیسہ آپ دیں تو وہ مریضوں پہ خرچ ہو، مریض پھر جمع کرا دیں ہسپتال میں، بالکل ٹھیک، پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، ہاتھ بدل جائے گا، ملکیت بدل جائے گی۔ ایک سوال کیا، بیوی کا اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا فرض ہے، کیا حدیث میں آتا ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور خدمت کرنا فرض ہے، کیا حدیث میں آتا ہے؟ نہیں، اس کا الٹ قرآن میں آتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ کھانا، نان، نفقہ، رہائش، یہ شوہر کے ذمے ہے، بیوی کو دے، یہ شوہر پر فرض ہے، بیوی کو کھانا دینا، رہائش دینا، لباس دینا، یہ شوہر پر فرض ہے، قرآن۔ ہاں، پھر اس کے بعد جب اخلاق کی باری آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جب محبت کی بولی بولی جاتی ہے، جب محبت کی فضا قائم کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر اللہ ان دونوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بیویاں گھر کے اندر خواتین افطاری کا بنا بنا کر تھک جاتی ہیں، ساری افطاری، وہ غور سے حدیث سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ عورتیں بہت آج کل شکوہ کر رہی ہیں، بہت مسئلے پوچھ رہی ہیں، مولانا سارا وقت تہجد کا ہوتا ہے، دعائیں مانگنے کا، وہ سارا سحری بنانے میں گزر جاتا ہے،
شام کا افطار کے وقت دعائیں کرنے کا، قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، وہ سارا پکوڑے سموسے چاٹ بنانے میں گزر جاتا ہے. مولانا ہم کیا کریں؟ یہ مردوں کو سمجھائیں. تو اس کا جواب غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، سنن بیہقی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا خطبہ منقول ہے. اس میں فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء. جو کسی ایک روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر پورا ایک اور روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. یہ جتنی عورتیں تہجد کے وقت اٹھ کے سحری بنا رہی اور افطاری کر رہی، سارے گھر والوں کے روزے کا ثواب اس خاتون کو مل رہا. اب دل کرے گا نا افطاری بنانے کو، ہاں اب چاٹ سموسے پکوڑے بنانے کو دل کرے گا انشاءاللہ. فضیلت بتائیں، فضیلت بتائیں کہ تم جو کر رہی تمہیں کیا ملے گا. اب سوال ہے وہ والا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی وہ پھر استغفار توبہ دعائیں تو نہیں کر سکی نا. اب یہ والا سوال وہ نہیں کر سکی نا، یہ تو سمجھ میں آ گیا روزے دار کا روزہ سارا افطار کرانے کا ثواب ان کو ملے گا. اس کے لیے حدیث کا استدلال غور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اعتکاف میں بیٹھے تھے، یا رسول اللہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نہ جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، اور ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنے جا سکتے. بیمار پرسی بندہ کرنے جائے نا کسی کی تو 70,000 فرشتے دعائیں کرتے، وہ بھی ثواب ہمیں نہیں ملے گا. ہم اعتکاف کی لمبی بات ہے، ہم اعتکاف کی وجہ سے بہت سے نیک کام نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم جب کسی نیک کام میں مصروف ہو جاتے ہو اور اس نیک کام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے تم اور نیک کام نہیں کر سکتے تو اللہ ان تمام نیک کاموں کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو دے دیتا. لہٰذا یہ جتنی خواتین سحری افطاری میں اپنا وقت لگاتی ہیں، دعائیں نہیں مانگ سکتی، اللہ ان کی ساری کیا کرے گا، دعائیں قبول کرے گا. اور جتنی وہ ہاں تہجد پڑھ لیں، وہ تو وضو کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے، تہجد پڑھ لیں، اور کھانا پکاتے ہوئے بھی تسبیح کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. دعائیں ہیں وہ دل میں مانگ سکتی ہیں، زبان سے بھی مانگ سکتی ہیں، اور جو وقت ملے اس میں مانگ لی. تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، عورتوں کو فضائل سنائیں ساری افطاری بنانے کی. یہ انہوں نے بس کوشش کیجئے پیچیدہ سوال جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو اس میں سوال نہ کریں. کچھ حضرات توحید فی تصرف کا مفہوم اللہ سے ہونے کا اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین بیان کرتے ہیں. کیا کلمہ طیبہ میں توحید فی تصرف ہے؟ عوام کو کیا فائدہ؟ ہاں اس کو آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ تو پیدا کرنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے. سیدھا سیدھا آسان راستہ ہے نا، تو ٹیڑھے راستے پہ جانے کی کوشش کیوں کرتے؟ آسان سی بات ہے، میں نے سارے مسئلے کو آسان کر کے بیان کر دیا. خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ دل میں پیدا کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. بات مکمل ہو گئی. بس میں کہہ رہا ہوں نا کہ آسان ہے نا تو اس کو آسانی سے لے لیں، جو مشکل ہے نہ پڑھے مشکل میں. چل ایک صاحب نے کہا کہ پراپرٹی میں فائل کے کاروبار کے متعلق تفصیل سے آگاہ کر دیں، کس قسم کی فائل کا کام جائز ہے. یہ فائل میں اگر تو آپ کا قبضہ ہے یا فائل میں اس پلاٹ کی نشاندہی کر دی گئی ہے تب تو آپ اس فائل کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اور اگر اس کی ابھی جو فائلیں بیچ رہے ہیں ابھی زمین ہی نہیں خریدی گئی، خدا کے بندے یہ فائل پلاٹ نہیں ہے، نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیے. سارے دھوکے اسی میں ہو رہے ہیں، پریشانیاں ساری وہی ہو رہی ہیں. جی
ایک صاحب نے کہا زکوٰۃ کے پیسوں سے روزہ کھلوا سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ کے پیسوں سے مالک بنانا ضروری ہے، لہذا آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے دسترخوان لگا دیں، افطاری لوگ کر رہے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے مالک نہیں بنایا۔ ہاں آپ راشن کا پیکٹ بنا کر، بریانی کا پیکٹ بنا کر اس کو مالک بنا دیں، جائز، مالک بنانا ضروری، یہ رکھ دیا سامنے، لے لو جس نے لینا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اباحت، اباحت، جس نے کھانا کھا لو، نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ مالک بنائیے، راشن کا پیکٹ دے دیجیے اس کو، مالک بن گئے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ راشن دے دیں، کپڑے دے دیں، نقدی دے دیں، متعین کر کے دیں، مالک بنائیں انسان کو، اس کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ سے پیسوں سے روزہ کھلوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو یا تو پیسے دے دیں، وہ خود خرید لے پھل وغیرہ، یا آپ اس کو مالک بنا دیں راشن دے کر، یا پیسے دے دیں یا راشن دے کر مالک بنا دیں، پھر ٹھیک، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا قرآن و حدیث یا جمعے کے بیان کے دوران ذکر کر سکتے ہیں، خاموش رہیں؟ جی ایک ہے جمعے کا بیان اردو والا، اس میں تو آپ آپس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب اردو کا بیان ہو رہا، کوشش کریں کہ یہاں بیٹھ کر باتیں نہ ہوں تاکہ خلل نہ آئے، لوگوں کی سننے تکلیف ہوگی لوگوں کو۔ لیکن جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، امام بیٹھ جائے ممبر کے اوپر، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاة ولا کلام، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاة ولا کلام، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے پھر نہ نماز پڑھنی ہے نہ کلام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ گیا تو اذان ہوتی ہے نا دوسری، تو اس دوسری اذان کا جواب دینا بھی منع ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں نہیں بولتے، جواب نہیں دیتے، تربیت ہوئی بھی ہے نا یہاں، اکا دکا بیچارے اجنبی آتے ہیں جن کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا، وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، جمعے کا خطبہ دینا ہو تو جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے دو خطبوں کے درمیان بعض لوگ نا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل غلط، دل میں دعا مانگے، اب ہونٹ بھی نہیں ہلانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ ولا کلام، یہاں تک کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو پھر کوئی بات کرنا شروع کر دے، یہ اس کو کہ اسکت، چپ ہو جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی بیکار کام کیا، یہ بھی تو بولا۔ آپ نے غور کیا کبھی مجلس کے اندر کافی لوگ بیٹھے ہو نا تو بولنے والے کا شور کم ہوتا ہے، چپ کرانے والوں کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو کوئی بات بھی کرے نا تو کوئی اشارے سے چپ کرا دے، آپ اس کو مت کہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیوں، یہ بھی تو بولا، فقط لگا، اس نے بھی بیکار کام کیا۔ تو اس لیے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ نماز بھی نہ پڑھیں، کوئی کلام بھی نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا بیماری کی حالت میں فدیہ دے دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی، کیا روزے بھی رکھنے ہوں گے جن کا فدیہ دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو فدیہ، 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ فدیہ وہ شخص دے گا روزے کا جس کو آئندہ صحت یاب ہونے کی توقع نہ ہو، ڈاکٹروں نے کہہ دیا عمر رسیدہ، ایج فیکٹر بہت زیادہ، عمر بہت زیادہ ہو گئی، دادا دادی نانا نانی بہت بڑھاپا، فدیہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی فدیہ دے دے، مثال کے طور پر دل کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا بالکل روزہ نہیں رکھنا، پھر اس کا آپریشن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے تندرستی دے دی، اب فدیہ دے دیا لیکن تندرست ہو گیا، روزے کی قضا کر لیں۔
تو اگر تندرستی دے دے پھر روزے کی قضا پھر اس پر واپس آ جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا بینک میں اسٹامپ جمع کروا دیا کہ زکوٰۃ خود ادا کروں گا جو اپنے عزیز و قارب میں تقسیم کروں گا۔ جی بالکل بالکل، پہلے تھا، آج سے چند سال پہلے تھا کہ خاص مکتبہ فکر کے لیے رعایت تھی کہ جی میں فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں اپنی زکوٰۃ خود دوں گا، میری زکوٰۃ بینک نہ کاٹے، کیونکہ ہماری فقہ میں بینک سے زکوٰۃ کاٹنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ ایک چند سال پہلے یہ بات چل رہی تھی، اس سے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ اچھے خاصے مسلمان وہ یہ لکھ کر دے رہے تھے کہ میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے، لکھ کر سائن کر کے دے رہے تھے، بڑی خطرناک بات تھی۔ چنانچہ پھر حکومت کو متوجہ کیا تو اب بینکوں کا قانون ہے کہ وہ اسٹامپ پیپر پر یہ ہوتا ہے کہ میری مال کی زکوٰۃ بینک نہ کاٹے، میں خود زکوٰۃ ادا کروں گا، بات مکمل ہو گئی۔ تو اب بینک میں اسٹامپ پیپر ہم 15-20 دن پہلے رمضان سے پہلے ایک دفعہ جمع کرا دیں، بس بینک کو لکھ کر دے دیں اسٹامپ پیپر پر، وہ خاص مضمون ہے بینک والوں کے پاس ہوتا ہے، تو وہاں لکھ کر دے دیں کہ میری زکوٰۃ بینک نہ کاٹے، میں خود ادا کروں گا، بس ایک دفعہ زندگی میں وہ پیپر جمع کرانا ہوتا ہے، جب تک آپ کا اکاؤنٹ ہے یکم رمضان کو آپ کے پیسے کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی، آپ خود دے دیں۔ جی بینک کاٹ لے تو 100% زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر بینک کاٹ لے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بینک زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے تو اس میں کیا حکم، ادا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جی 100% ادا ہو گئی، بلکہ بڑی صفائی کے ساتھ ادا ہو گئی، بیچ میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، انسان کوئی نہیں، ادھر وہ کمپیوٹر کا بٹن دباتے ادھر 2.5% کٹ کے بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس میں کرپشن بھی نہیں ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، اس میں کرپشن کا بھی سوال نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جس کی بینک سے ادا ہوتی ہے حکومت پاکستان کے تحت، یہ الحمدللہ زکوٰۃ بالکل درست ادا ہوتی ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ خود ادا کروں گا جو اپنے عزیز و قارب میں جمع دینا چاہتا ہوں۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں بینک میں زکوٰۃ کروں نہ کاٹے، میں زکوٰۃ خود دوں گا اور رشتہ داروں کو اپنے دوں گا، بہت اچھی بات، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے کسی غریب کو تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا صرف ایک ثواب ملے گا، اور جو بندہ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے تو اسی صورت میں اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا، ڈبل ثواب۔ لیکن بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، کس کو نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے آسان سا اصول کہ اپنی نسل سے نیچے، اپنی نسل سے اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی ہر مستحق رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، آسان سی بات ہے۔ اپنی نسل سے اوپر ماں باپ دادا دادی نانا نانی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ مستحق ہو، کوئی اور دے دے، آپ نہیں دیں گے۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے وہ مستحق ہو، کوئی اور دے دے۔ جی میں بھی عرض کرتا ہوں، اور جو میاں بیوی ہے وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی حقیقی بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا زاد بھائی تایا زاد بیٹے سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، اگر وہ مستحق ہوں، 8 کیٹیگری میں کہیں پورے اترتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی سید ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ اور صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وجہ بھی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتا ہے، انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ میں جو آپ مال نکالتے ہیں یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ سید کون، تو اس کا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نرینہ اولاد تو زندہ نہیں رہی تھی، نرینہ اولاد تھی لیکن زندہ نہیں رہی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تھے، جو بچے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے،
اب بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جو آگے اولاد چلی، وہ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ 5 افراد سے وہ خاندان آگے نسل چلی ہے۔ حضرت علی، صاحب ہدایہ نے یہ 5 نام لکھے ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، عقیل، جعفر، حارث، سا کے ساتھ 5 افراد، علی، عباس، جعفر، عقیل، حارث۔ ان 5 افراد سے کسی کو پکا پتا ہونا کہ میرا سلسلہ نسب باپ دادا سے جا کر ان 5 میں سے کسی سے ملتا ہے تو وہ ہے سید، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حدیث میں نے سنائی، لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اپنے ساتھ خالی سید لکھنا شروع کر دیا، شاہ لکھنا شروع کر دیا، قریشی لکھنا شروع کر دیا، علوی لکھنا شروع کر دیا، ہاشمی لکھنا شروع کر دیا، یہ سید نہیں ہے۔ پکا پتا ہو اس کا خاندان وہاں جا کر ملتا ہے تو سید ہے، ورنہ نہیں۔ ایک صاحب نے کہا سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، جو چیز مثلا چائے ہاتھ میں ہے وہ پی سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں سمجھایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ، تم کھاتے پیتے رہا کرو ساری رات، کلوا واشربوا، پکڑو واشربوا، کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ لہذا اذان فجر کی ہوتی ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے، جب صبح صادق ہو گئی تو جو منہ کے اندر لقمہ ہے وہ کھا لیں، اگلا گھونٹ پانی کا نہ پئیں اذان شروع ہونے کے بعد۔ یہ کہنا کہ اذان ختم ہونے سے پہلے میں چائے کا کپ پورا کر لوں گا، وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہیں مولانا دین میں اتنی سختی تو نہیں ہوتی، اللہ کے بندے سختی تو وہ تھی جب سحری کا تصور نہیں تھا۔ ہاں، اسلام میں شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو سحری کا تصور نہیں تھا، گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ افطار کے وقت آپ کھا پی لیں، جب تک سوئیں گے نہیں نا، چاہے ساری رات نہ سوئیں، کھائے پیے، سو گئے اگلے دن افطار کے وقت۔ یہ تھا اسلام کے آغاز میں جب پہلا روزہ فرض ہوئے نا، رمضان، سخت گرمی، وہ صحابہ نے جناب وہ 1-2 کھجوریں کھائیں، پانی پیا، نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تھکے ہوئے تھے سارے دن کی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، عشاء کے وقت اٹھے، خلاص کھانا پینا بند، گرمی کا موسم، اگلے دن بعد صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ تب آیت نازل ہوئی اب تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ وہ صبح صادق ہو جائے۔ اب صبح صادق ہو گئی ہے، اب تو کھانا پینا بند کر دیں۔ اب جب کہا اب بند کر دیں، پھر کہتے ہیں بہت سختی کر رہے ہیں آپ، اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، سختی کو پہلے دیکھو سختی کیا تھی، اور اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ اس لیے جب اذان ہونے لگے بس جو منہ میں ہے وہ نکل لے، اس کے بعد اگلا گھونٹ نہ پیے۔ جی آپ کا جواب مکمل ہو گیا؟ جی اس کے لیے پھر جامعہ شفیہ سے کیلنڈر لے لیں اور اپنی گھڑی کو پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بالکل ٹھیک کر لیں۔ بس یہ علاج ہے آج کل۔ ٹی وی ریڈیو کو بالکل نہ سنیں۔ میں خود ٹی وی ریڈیو کا بندہ ہوں، بندے سے مراد وہاں کام کرتا ہوں، میڈیا کا 46 سال ہو گئے کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی ٹی وی سن کر روزہ افطار نہ کریں۔ آپ کو نہیں اندازہ ہوتا یہ چینل کہاں سے چل رہا ہے، ایک دم نہیں اندازہ ہوتا۔ اگر وہ کراچی کا ہوا نا تو آپ کا روزہ تو گیا۔ لاہور میں روزہ کھول رہے ہیں، 20-25 منٹ کا فرق ہے۔ اس لیے اگر پکا پتہ نہیں یہ چینل بتا رہا ہے لاہور میں ہو گیا تب ٹھیک ہے۔ اس لیے گھڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ گھڑیاں ہوتی تھیں، نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا۔ وہاں افطار کا وقت ہوتا تھا جب سورج غروب ہو جائے، بس صحابہ دیکھتے رہتے تھے، سورج کی گول ٹکیا غروب ہو گئی، بس افطار کر لیجیے، کیا مشکل، کیا مشکل۔ تو دین بہت آسان، دین بہت آسان۔ اس لیے اگر اذان کوئی جلدی ہو رہی ہے، کوئی دیر سے ہو رہی ہے، افطار کی
افطار کی بھی ساری کا بھی یہی حال ہے. میں ابھی ایک علاقے میں تھا لاہور میں کل، تو وہاں سائرن بج گئے، انہوں نے افطاری شروع کر دی. میں نے کہا اذان نہیں ہوئی آپ کی مسجد میں؟ کہنے کہ اذان ہمارے یہاں 5 منٹ بعد ہوتی ہے. میں رکھ لیا ٹھیک ہے، سائرن بجا دیا، مسجد کے اوپر سائرن لگا ہوا تھا. کہنے کہ 5 منٹ بعد اذان ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب 5 منٹ بعد اذان ہوئی، کس کا اعتبار کرے؟ تو اس لیے بڑے غور سے آپ کو وقت مقرر معلوم ہو اتنے بجے، اس سے 1 آدھ منٹ بعد افطار کر لیں بس. اس لیے تمام مساجد والوں کو احتیاط کرنی چاہیے، جو مؤذن ہو بہت محتاط ہو کر سحری اور افطاری میں اذان دے. اور ہمارے یہاں جامع شفیع کی ایک عجیب عادت بتاؤں فجر کی اذان کے بارے میں، راز کی بات بتانے لگا. ہمارے یہاں جامع شفیع میں پورا سال صبح صادق کے وقت ہی اذان ہوتی ہے، نماز چاہے 45 منٹ بعد ہو. پورا سال جامع شفیع میں پورا سال اذان کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کے وقت. وہی ساری کا وقت ختم ہو گیا. کیوں؟ بہت سے علماء ہیں جن روزہ رکھنا ہوتا ہے، کسی نے پیر کو روزہ رکھنا ہے، کسی نے جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، کسی نے یوم 20 کو روزہ رکھنا ہے. وہ ساروں کا مسئلہ یہاں تو سارا سال چلتے رہتے ہیں روزے. اس لیے جامع شفیع میں اذان فجر کی ہوتی کب ہے؟ صبح صادق، جب ساری کا وقت بند ہو جاتا ہے. نماز چاہے وہ 45 منٹ پونا گھنٹہ لیٹ پڑھاتے ہیں یہاں پہ، اذان اس وقت، اذان ایک وقت. ایک بہت اچھا طریقہ. جی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جب تم حضرت بلال اذان دیا کریں تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، بلال کی اذان تمہیں نہ روکے. میں دیکھ رہا ہوں، ہاں سن رہا ہوں، سوشل میڈیا میں بہت حدیث چل رہی ہے. ہاں یہ حدیث ہے اور واقعی مستند حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، تم کھاتے پیتے رہا کرو. وہ جو آخر والا جملہ ہے نا حدیث کا، وہ نہیں نوٹ کر رہے سوشل میڈیا میں بھی. تم جب بلال اذان دیا کرے، جامع ترمذی کی حدیث کتاب الصوم کی، جب بلال اذان دیا کرے تم کھاتے پیتے رہا کرو. آگے حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں جو نہیں نقل کرتے سوشل میڈیا والے، کیونکہ ان کا ترجمہ ان کو نہیں آتا. حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو تو کھانا پینا بند کر دو. بلال اذان دیتے تھے تہجد کے وقت سحری کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے. وہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو رمضان میں، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو پھر کھانا پینا بند کر دو. اور ہم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بند کر دیں کھانا پینا. جواب دے دیا میں نے حدیث کا، حدیث سے جواب دیا ہے. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، حدیث بالکل درست کہ بلال اذان دیں تو کھانے پینے کو نہ روکو، بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن اس کا آخری جملہ بھی پڑھ لیں آخری جملہ بھی پڑھ لیں، حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سن لو. ہمارے ہاں کون سی اذان ہوتی ہے؟ بلال والی، عبداللہ ابن مکتوم والی؟ عبداللہ ابن مکتوم والی. جی جی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ سادات کو زکات نہیں لگتی، لیکن یہ کہتے ہیں بہت سارے سادات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کم سے حالات کے ہوتے ہیں، جیسے وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سادات ہیں. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور سنا بھی تھا کہ اگر آپ کسی اور شخص کو جو آپ اس کو مالک بنا دو زکات کا، اور پھر اس کے تھرو اگر آپ اس کو ایز اے گفٹ یا کہتے ہیں ایز اے آپ نے عبادت کو جائز ہوتی ہے، تو کسی مطابق آپ نے جو سنا وہ بالکل ٹھیک سنا. میں سوال دوبارہ دہرا دوں، تشریف رکھیے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سادات مستحق ہو تو ایسی صورت کے اندر کیا ہم کسی اور کو، یہ انہوں نے ایک لفظ بولا ہے، کیا کسی اور کے تھرو دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کسی اور کے تھرو نہیں دے سکتے. یہ بات تو طے ہو گئی، کسی اور کے تھرو نہیں دے سکتے. پھر کیا کریں؟ آپ اس کو مالک بنا دیں، کسی مستحق کو مالک بنا دیں، اس کو پابند نہ کریں، اس کو کہیں یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ اگر ثواب کمانا چاہیں اپنی خوشی سے تو وہ فلاں سید مستحق ہے اس کی مدد کر دیں. تو یہ تھرو نہیں ہوگا، یہ بندہ ثواب کمائے گا، آپ کی زکات ادا ہو گئی. یعنی مالک کسی اور کو، اس کو کہتے ہیں تملیک. اس کو پابند نہ کریں، اس کو باؤنڈ نہ کریں. جی اس بات غور سے سنیں، اس کو پابند نہ کریں.
یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، جا کے دے کے آؤ اس کو، اچھا خود نہیں کھانے، نہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے اس کو مالک بنائے نا، یا آپ نے مالک بنایا ہی نہیں اس کو، جاؤ تم دو اس کو جا کے زکوٰۃ، تو مالک نہیں بنایا نا، آپ نے اس کو وکیل بنایا۔ پہلے مالک بنا دیں، وہ اگر کہہ دے مالک بننے کے بعد کہہ دے میں نے نہیں دینا، میں خود استعمال کروں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو۔ جی اب ہوئی ہے زکوٰۃ ادا۔ جی آپ کہتے ہیں زکوٰۃ لگتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے بندہ، اور آگے جیسے صورت جائے کوئی سید ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تاکہ دیا جاتا ہے کہ آپ اسے دے دیں، تو وہ خود استعمال نہیں کرتا، آگے دیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جی بالکل، تشریف رکھیے تشریف رکھیے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اصل میں یہ آپ نے سوال سمجھ لیا کہ ہم نے زکوٰۃ دی اس کو، وہ کہتا ہے میں خود ہی استعمال کر لوں گا، آگے نہیں دی اس نے، ٹھیک ہے مالک ہے وہ، نہ دو۔ یہ تو آپ نے فضیلت اس کو دکھانی، ترغیب دینی تھی کہ بھئی میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ فلاں مددگار ہے، وہ اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو آپ مالک ہو جاؤ، آپ کا دل چاہے آدھی دے دو، پوری دے دو، تھوڑی دے دو، نہ دو، تمہاری مرضی۔ یہ تک میرا مجھے بات لگتی ہے، میں نے دے دیا اپنے آپ سے بچوں کے خرچ نہیں کھانا، تو یہ میں آگے ویسے ہی اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کر دیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی نے زکوٰۃ دی جبکہ آپ مستحق نہیں ہیں، اگر مستحق ہیں اگر، تو ایسی صورت میں آپ نے وہ زکوٰۃ لے لی، لے کر کسی اور کو دے دی، جائز، اس کو استعمال نہیں کیا نہ کریں کوئی۔ لیکن بات غور سے، جب ہاتھ بدلتا ہے تو حکم شرعی بدل جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو گوشت پک رہا تھا، گوشت پک رہا تھا، تو جب بخاری شریف کی حدیث ہے یہ جو سنانے لگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے تو گوشت نہیں آیا اور کوئی سالن آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہانڈی کہاں گئی گوشت والی، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ ہانڈی کہاں ہے گوشت والی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو ہماری خادمہ ہے نا حضرت بریرہ، یہ ان کو صدقے کا گوشت آیا ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے ہم نے آپ کو گوشت نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ بولا جو شریعت کا اصول بن گیا، فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، بریرہ آگے کھلائے گی تو ہدیہ، اس لیے وہ جب آگے دے گا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مسجد میں قرآن مجید موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ موبائل سے قرآن پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ جی موبائل سے قرآن باوجود قرآن مجید پڑھے ہوں آپ، موبائل سے قرآن مجید پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، جائز ہے، فتویٰ یہی ہے، موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔ چھوٹا سا سوال، جی مجھے ذرا تھوڑی سی بات مکمل کرنے دیجیے۔ تو موبائل میں سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا 100% جائز ہے، فتویٰ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا، فتویٰ یہ ہے۔ آگے میں ایک ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، ذوق کی بات۔ اگر آپ ولیمے میں جائیں، دعوت میں جائیں، اور وہاں پہلے آپ ایک پلیٹ میں پلاؤ ڈالیں، پھر اس کے اوپر آپ سلاد ڈالیں، پھر اس کے بعد اس پر دہی ڈالیں، پھر اس کے بعد سالن ڈالیں، پھر اس کے بعد باربیکیو ڈالیں، یہاں تک تو میں ٹھیک چل رہا ہوں نا، ابھی تک تو ٹھیک، منہ میں پانی بھی آ رہا ہے روزے میں، یہاں تک تو ٹھیک چل رہا ہوں نا۔ اچھا اگر وہ اس زردہ وہ پلیٹ جو ہے نا چاولوں والی، اس میں جناب سالن، کباب، ٹکا، مچھلی سب کچھ ڈال لیا، یہاں تک تو آپ سے برداشت ہو رہا ہے، اس کے بعد اس نے میٹھی کھیر لے کر اوپر ڈال دی، تو آپ سوچیں گے اس کو کھانا نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، حالانکہ کھیر حلال ہے، کھیر حلال ہے۔ لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا، اگر ایک پلیٹ ہو اس میں چاول ڈالے، بریانی ڈالی، کباب ڈالا، مچھلی ڈالی، باربیکیو ڈالا، دہی بھلے ڈالے، ناراض نہیں ہونا، پھر اوپر سے غلاظت ڈال دی، ایک ہی پلیٹ ہے اس پر غلاظت ڈال دی، کوئی ایک بندہ کہے گا یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ ایک ہی پلیٹ ہے، اسی میں بریانی بھی، اسی میں کباب بھی، اسی میں باربیکیو بھی، اسی میں غلاظت بھی، نجاست بھی، برداشت کرے گا کوئی بندہ؟ پتہ نہیں کیوں لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ایک ہی موبائل میں گانے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، اسی پلیٹ کے اندر قرآن بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ذوق کو کیا ہو گیا؟
اسی اسکرین پر فلمیں دیکھ رہا، اسی اسکرین پر گانے دیکھ رہا، اسی اسکرین پہ قرآن پڑھ رہا، ایک ہی پلیٹ میں سب کچھ ہو رہا، ذوق مر گیا اس بندے کا، اتنا گندا ذوق ہے اس کا، قرآن پڑھنے کا بھی ذوق نہیں۔ میں نے فتویٰ پہلے بتا دیا ہے، قرآن موبائل میں سے دیکھ کر پڑھنا جائز، لیکن خدا کے لیے اپنے ان موبائلوں کو پاک رکھ لیں جن پہ قرآن پڑھنا ہے، ان پلیٹوں کو پاک کر لیں جن میں قرآن پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، آپ نے یہ آیت پڑھی سی لالا بسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، کیا ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ کوئی مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گی؟ ایک، اور دوسرا آپ نے جمعے کے دوران ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی آئے، وہ صحابی کا نام جن کی شکایت لگانے کے لیے نبی معصوم کیا ہے ان کا نام اگر بتا۔ جی، وہ یہ کہ ایسے موقع پر نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں، جب نام لے لیا جائے نا کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، کون سا؟ بس بات سمجھ، جی جی ہاں یہ مزہ آتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ صحابی کا نام تو معلوم ہونا جس صحابی سے یوں ہوا تھا، نہ ان باتوں میں نہ پڑے، اچھا اس روایت میں نام نہیں ہے، ٹھیک مجھے بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک اور پیچھے بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو حضرت لالا بسا جی۔ ایک اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کیا مچھلیاں ایسی ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گی؟ کوئی ایسی مچھلیاں جو قیامت تک زندہ رہیں گی؟ فلاں ہوگا، تو اللہ نے کہا لالا بسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے گا قیامت تک، ٹھیک۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتا۔ اب پتہ ہے لوگوں کو، آیت سننے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کیسے کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے کرنے اپنے ذمے لیے نا کہ میں کروں گا، یہ بندہ بہت فکر مند ہے اللہ کیسے کرے گا، اور جو کام اللہ نے بندے کے ذمے رکھے بے فکرہ، بڑی مصیبت ہمارے معاشرے کی۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے نا اس کی کھود کریت میں لگا ہوا اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ کے بندے اتنی دیر کے لیے آیت پڑھ لو ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے کبھی بھی اس کے بارے میں فکر نہ کریں، وہ اللہ کے ذمے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جی کھڑے۔ ایک بیوہ ہے، وہ کسی کے مکان میں رہتی ہے بغیر کرائے کے، تو اس کی جو اس کے بعد جمع پونجی ہے گھر اپنا بنانے کے لیے، بس آسان سی بات، ایک سے زیادہ ہے۔ تشریف رکھیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 1,80,000 روپیہ اگر اس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ 180 روپے فراہم ہے روزانہ تو 180 روپے یا 2 کلو گندم، اس میں سحری اور افطاری کا بجٹ مینیج کرنا بہت مشکل ہے۔ جی تشریف رکھیے۔ آپ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلانا، 2 وقت کا کھانا کھلانا، تو آپ نے بتایا کہ 180 روپے، تو 180 روپے سے تو کھانا ممکن نہیں ہوتا، یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 180 روپے جو بتایا یہ کھانے کی قیمت نہیں بتائی، یہ 2.25 کلو گندم کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو متعین کی تھی وہ بتائی۔ بات مکمل ہو گئی؟ جی بالکل۔ یہ گندم آدھا کلو، یہ گندم 2.25 کلو ہے، اور کھجوریں جو ہے وہ 3.5 کلو ہے، تو 3.5 کلو کھجوروں کی قیمت لگا لیں۔ یہ ویسے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم میں سے فدیہ دینا ہو، صدقہ فطر دینا ہو تو نصف ساع یعنی 2.25 کلو گندم، اور کھجوروں سے دینا ہو تو 3.5 کلو، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا، ہماری عقل کے مطابق الٹ ہونا چاہیے تھا۔ دراصل مدینہ میں، مکہ میں اس کا الٹ ہی تھا، وہاں گندم پیدا نہیں ہوتی تھی، وہاں گندم مہنگی تھی اس لیے وہ آدھا سا کہا، وہاں کھجوریں سستی ہوتی تھی اس کو 1 سا کہہ دیا۔ آپ کے ہاں گندم سستی ہے، آپ کھجوروں کا فدیہ دے دیا کریں اس کا حساب لگا کے۔ بس اب اجازت دے دیجیے، اب تھکاوٹ کی کیفیت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔